ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہم زمین بیچ کے بھی قرضہ اتارنا چاہتے ہیں لیکن زمین کا سودا نہیں ہو رہا۔ استغفار زیادہ پڑھیں، اللہ قادر ہیں کہ بغیر زمین کے بیچنے کے بھی قرضہ ادا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ 2 ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھی کون لوگ پہنتے ہیں؟ جو پہنے ہوئے اس کو پکڑ لو، پوچھ لو بھی کون ہو۔ اب سارے کام میرے اوپر تو نہ چھوڑو۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 5 انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں اور 10 انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں، ہر انگلی میں انگوٹھی، ہر انگلی میں انگوٹھی۔ یہ جتنے ملنگ ہوتے ہیں نا شیعہ، یہ سارے ان کے کام ہیں، یہ پتھر اور فلان، اور اس کے بعد گلے میں کنٹھے اور مالے اور لوہے کے بیت اور لوہے کی زنجیریں، چونکہ اللہ دکھا رہے ہیں نا کہ دنیا میں زنجیریں تمہارے گلے میں نے ڈال دی ہیں، قیامت میں تو ڈالیں گے ہی نا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ میری بیوی حمل سے ہے، دعا کریں کہ اللہ آپ کو لڑکا عطا فرمائے، لیکن اللہ جو بھی دے نا اس پہ شکر کرو۔ تم مانگتے رہو یا اللہ مجھے لڑکا عطا فرما اور ولد صالح عطا فرما۔ صرف لڑکا نہیں، لڑکا ہو بے حیا ہو کیا کرو گے؟ وہ تو ساری لنکا ڈھا دے گا، سارے گھر کو بھی ڈبو دے گا۔ ولدن صالحن، اللہ سے نیک اولاد مانگا کر۔ کہتے جی کہ میدان حشر میں جس شخص نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ سامنے لائیں گے، اگر کسی نے توبہ کر لی ہے تو توبہ سے پہلے والے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، وہ نہیں لائیں گے۔ اگر توبہ نہیں کی ہوگی تو پھر ہر چیز لکھی ہوگی، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ حتیٰ کہ جب کافر وہ کتابیں اپنی پڑھیں گے نا نامہ اعمال تو کہیں گے عجیب بات ہے، وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ ہر بڑا چھوٹا گناہ سب لکھا ہوا۔ بہرحال توبہ کے بعد اللہ معاف کر دے۔ ایمان معنی یہ ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو اور سارے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوں، پھر حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ جنت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان اور اعمال صالحہ اور جنت ملے گی۔ سرکاری کا محکمہ میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، بجلی کا میٹر لگوانا ہو، وراثت کی تقسیم ہو۔ ایک موٹی بات یاد رکھو میرے بھائی، مثلا کسی محکمے میں آپ کو کام ہے اور آپ کا کام جائز ہے اور وہ ظالم بغیر رشوت کے نہیں کرتا تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پر گناہ۔ اور اگر کام میں آپ بھی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پھر دونوں پہ گناہ۔ عبادت میں دل نہیں لگتا، درود شریف زیادہ پڑھو۔ زنا کی معافی کیسے ہوگی؟ توبہ سے۔ میری والدہ کو ہر بات میں بہت غصہ آتا ہے، بھائی بڑھاپے میں سب کچھ ایسے ہو جاتا ہے، جب تم بوڑھے ہوگے نا تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تو والدہ کا غصہ تمہارے لیے رحمت ہے، برداشت کرو، اس کے لیے دعا کرو، اسے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اس عمر میں لازمی بات ہے کہ آدمی کو غصہ آتا ہے۔ اگر بہت زیادہ غصہ ہے تو اللہ کے قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میرا بھائی مرگی کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے بڑی شفا سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، یہ پڑھ کے دم کیا کرو، پانی پہ بھائی کو پلایا کرو۔ میری بہن ہے جو کہ ہر وقت خاموش رہتی ہے، ڈری ہوئی رہتی ہے، اس کے لیے بھی وہی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اور پانی بھی اس کو سورۃ فاتحہ کا پلائیں۔ اور آپ کو تو شاید وہ نہ بتائے لیکن اس کی کوئی سہیلی ہو تو اس سے پوچھے کہ تمہارے خوف کی وجہ کیا ہے۔ جب تک بیماری معلوم نہ ہو علاج کیسے ہوگا؟ اگر اولاد میں خامی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے گناہوں کا اثر ہے۔ والدین کے گناہوں کا نہیں، ان کی تربیت نہ کرنے کا اثر ہے۔ اگر والدین صحیح ہوتے، صحیح تربیت کرتے تو اولاد خراب نہ ہوتی۔
اور تربیت کا معنی یاد رکھو، سمجھ لے اچھی طرح کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے نا، اس وقت سے تربیت شروع کرو۔ جب بڑا ہو جائے گا اس نے کیا تمہاری تربیت ماننی ہے؟ اس کو مسجد میں لے جائیں، اس کو اسلامی کپڑے پہنائیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو کلمہ سکھائیں، اس کو چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں روزانہ سنایا کریں تاکہ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ بہرحال عورت مرد ڈاکٹر سے علاج کرا سکتی ہے، ہاں کرا سکتی ہے، مجبوری ہوگی۔ اگر مجبوری نہ ہو تو پھر نہ کرائے۔ الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی آج کل لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں، نرسیں بھی کر لیتی ہیں۔ بندے نے شادی کر لی ہے مگر ویسے بھی اس میں سے میرا دل نہیں لگتا تو کیا کروں؟ گزارو زندگی، دل نہیں لگتا دوسری شادی کر دو۔ بھئی دل جو نہیں لگتا تو میں کیا، ویسے کہتے ہو میری خدمت گزار بھی ہے، فرما بردار بھی، پھر بھی تمہارا دل نہیں لگتا تو پھر تو تمہیں کو سیدھا کرنے والا ملے نا، جو تمہیں روز نچوائے بازار میں کھڑا ہو کر، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بیوی کیا بلا ہوتی ہے۔ مدینے سے واپسی میں 4 سال کا بچہ بیمار تھا۔ 4 سال کے بچے کا کوئی عمرہ نہیں ہوتا بھائی۔ 2 خواتین نے مدینہ منورہ سے واپسی پر 160 کلومیٹر کے فاصلے سے احرام کی نیت کی، ٹھیک ہو گیا کیونکہ راستے میں رابق ہے، وہاں سے بھی احرام ہو سکتا ہے، دم شم کوئی نہیں۔ 7 دن مکے میں، 11 دن مدینے میں، 7 نماز قصر پڑھیں گے۔ حضور کے لیے اگر کوئی عمرہ کر کے ہدیہ کرے تو اس کی مرضی ہے، جائز ہے۔ احرام کی چادر سے 2 عمرے کریں یا 100 عمرہ کریں، ضروری تو نہیں ہے۔ اب اس چادر کا شلوار قمیض بننا جو بھی مرضی ہے، تمہارا کپڑا ہے، استعمال کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، میری ملاقات تو نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یاد رکھو۔ حضرت خضر زندہ ہوتے تو ناممکن ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور کا کلمہ پڑھتے اور آپ کے صحابی بنتے۔ جب نہیں ملے مانے کہ فوت ہو چکے۔ اچھا پھر حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، خضر کے بارے میں تو وہی نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ فلاں بزرگ کو حضرت خضر ملے تھے، ذوالقرنین اور حضرت خضر نے اکٹھے سفر کیا تھا، نہیں بالکل اکٹھے نہیں کیا تھا، ذوالقرنین الگ ہے اور اپنا خضر الگ ہے، باقی آب حیات تو تم نے بنایا ہوا ہے۔ وہ تو آب حیات ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ تو تم نے، تمہارے پاس ہو تو ان کو پہنچا دو کسی طرح۔ لوگوں کو پتہ نہیں جھوٹ گھڑنے کا کیا عادت ہے۔